مدد کی. آج وہ سارا جو پاکستان وہاں لے کے جا رہے تھے, آج مجھے ایک چیز بتائیں, ایک چیز مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کسی میں بہتری ہوئی ہے. آج مایوسی کا یہ عالم ہے میرے ملک میں. آج ادھر ہم لے آئے ہیں کہ ڈاکو راج اوپر بیٹھ گیا ہے. 30 سال سے جو لوگ لوٹ رہے تھے ان کو آ کے اوپر بٹھا دیا. میرا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی کر رہا تھا, ہم نے پہلے سال یہی چھوڑ کے گئے تھے, یہی شہباز شریف اور نواز شریف اس ملک کا جب دیوالیہ نکال کے گئے تھے 2018 میں, اس پاکستان کو ہم نے پہلے سنبھالا. پھر 2 سال کرونا کے باوجود جو ساری دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا تھا, تباہ ہوئی. آپ امریکہ کا حال دیکھیں, برطانیہ کا دیکھیں, جرمنی کا دیکھیں, ہمارے سے وہ ملک جن کے ادارے ہمارے سے بہت بہتر تھے. ہندوستان کا حال دیکھیں, اس کے اندر پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں سے, ہم نے وہ بھی سنبھالا. ہماری معیشت بھی اوپر گئی, ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی, ہم نے بے روزگار ہونے سے لوگوں کو بچایا, ہم نے انڈسٹریز کو پیسہ دیا, انسینٹیوز دیے, ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کی تاکہ روزگار ملے لوگوں کو. ہم نے اس دور کے اندر پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھی, اور میں یہ چاہتا ہوں آپ سارے جو میں یہ چیزیں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے موبائل فون سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. اب تو جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہے, موبائل فون ہے, آپ گوگل کریں, آپ کے پاس 2 منٹ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ 17 سال کے بعد پاکستان کی جو دولت میں اضافہ ہوا تھا وہ 5.7% تھا ہمارے تیسرے سال کرونا کے باوجود, اور 6% تھا. اس طرح کی ہم پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا, گروتھ ریٹ ہوئی ایوب خان کے دور میں, جنرل ضیاء کے دور میں اور جنرل مشرف کے دور میں. لیکن وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم تینوں دفعہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے. ایک دفعہ ہم افغان جہاد میں شامل تھے جنرل ضیاء کے زمانے میں, پھر وار آن ٹیرر میں شامل تھے جنرل مشرف کے دور میں. ایوب خان کے دور میں ہم کس میں شامل تھے؟ سیٹو اور سینٹو میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جبکہ کولڈ وار ہو رہی تھی. امریکن ڈالر آ رہے تھے پاکستان میں, تب ان کی یہ گروتھ ریٹ ہوئی تھی. ہم, اور مجھے فخر ہے اس چیز کا کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس کوئی امریکن ڈالرز نہیں آ رہے تھے, ہم نے اپنی اکانومی کو اٹھایا, اور یہ جو 17 سال کے بعد بہترین ہماری اکانومی اٹھ رہی تھی. تو میرا آج سوال یہ ہے, کون ذمہ دار تھا اس رجیم چینج کا؟ آپ سارے میری آج بات غور سے سنیں. جب آپ کی معیشت بڑھ رہی تھی, کیا وجہ تھی کہ اس گورنمنٹ کو گرا کے اور ان چوروں کے ٹولوں کو اوپر بٹھایا گیا؟ کون اس کا ذمہ دار تھا؟ کون جواب دے گا کہ آج وہ اکانومی جو ہماری اوپر جا رہی تھی اس کی جگہ آج پاکستان کے وہ حالات ہیں جو باہر کی دنیا کہہ رہی ہے؟ بھولیں جو پاکستان کے اندر لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جو باہر کی دنیا وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اگر قرضے دیں گے تو وہ قرضے واپس کرنے کا جو ڈیفالٹ ریٹ ہے وہ 100% ہے. جب ہم تھے اقتدار میں تو 5% تھا. تو آج 100% کا مطلب کہ اگر آپ پاکستان کو قرضہ دیں گے تو 100% چانس ہے کہ پاکستان قرضہ واپس نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کہ باہر سے نہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. ابھی 1 سال کے اندر, چند مہینوں بلکہ 10 مہینوں کے اندر آدھی ہو گئی ہے باہر سے انویسٹمنٹ. پچھلے سال اور اب کے مقابلے میں آدھی ہو گئی ہے. تو باہر سے انویسٹمنٹ بند ہوگی, اس کا مطلب باہر سے ڈالرز آنے بند ہو گئے انویسٹمنٹ میں. ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانیوں کی ہم نے مدد کی تھی, انہوں نے ہمارے میں اعتماد شو کیا تھا, ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے تھے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانیاں ڈالرز بھیج رہے تھے. مجھے فخر ہے کہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس 33 ارب ڈالر کی پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھائی.
اور پھر ہم نے ٹیکس کلیکشن، جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آمدنی ہوگی تو لوگوں پہ پیسہ خرچ کیا جائے گا. تمہاری 6,100 ارب روپے کی ہمارے زمانے میں ٹیکس کلیکشن تھی. آج یہ سب کچھ نیچے جا رہا ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ہمارے زمانے میں، اور زمانے کی بات کر رہا ہوں 7-8 مہینے پہلے، فیصلہ آباد کے اندر ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں ملتا تھا. بے روزگاری بڑھ رہی ہے. 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے. آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے اس حکومت کے اوپر، اور 88% پاکستان کے جو انویسٹر ہیں، جو بزنس مین ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے. تو میرا سوال میرے 2 سوال ہیں آج. پہلا تو سوال یہ ہے کہ جب باہر سے پیسہ ہی نہیں آ رہا اور ہم نے اپنے قرضے کی قسطیں واپس کرنی ہیں ڈالرز میں، ہم نے جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں، وہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہے. وہ تو تھوڑی دیر آرام آئے گا، پھر قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں. طریقہ صرف ایک تھا جو ہم نے کوشش کی کہ ملک کی دولت میں اضافہ ہو. جب آپ کے ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو آپ قرضے واپس کریں گے. تو آگے تو ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. ہم اگر یہ بڑا اچھا انہوں نے ہماری معیشت کو سنبھالا ہوتا تو ہم آرام سے ان کے ساتھ کہتے چلیں ٹھیک ہے اپنا ٹائم پورا کر لیں. لیکن ملک تو نیچے جا رہا ہے، ہر چیز نیچے جا رہی ہے ملک میں، اور مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. یعنی ابھی بھی ہم ہماری ایل سیز ہے پیمنٹ نہیں کر رہے. ابھی بھی ہم پیسے جو باہر کے ہمارے جو اپنے لائبلٹیز ہیں، ابھی تک ہم وہ بھی پیسے نہیں دے رہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے. یہ صرف ایک چیز یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن کو ڈیلے کریں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے معیشت کو اٹھا دینا ہے، یہ اس لیے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے ہار جانا ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے الیکشن میں ہار جانا ہے اس لیے یہ الیکشن نہیں کر رہے، اور یہ الیکشن ڈیلے کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں الیکشن کروائیں گے. کوئی نہ کوئی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. ایک بڑا بددیانتدار آدمی ہے، وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور وہ ان کو طریقے سے بتائے گا کہ کیسے الیکشن ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اسی الیکشن کمیشن نے جب سپریم کورٹ جب گئے سپریم کورٹ میں، جب ہماری گورنمنٹ گرا رہے تھے یہ، تو اسی سپریم کورٹ کے پاس جب ہم گئے تو وہ مان گئے تھے کہ الیکشن ہم نے کہا الیکشنز کروا دو، وہ مان گئے تھے. اس الیکشن کمیشن نے وہاں جا کے کہا کہ جی میں 7 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتا، اور اس کی بیسس پہ الیکشن نہیں ہوئے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سارا وقت تیار ہونا چاہیے 90 دن میں الیکشن کروانا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کرے گا ان کے ساتھ مل کے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کھینچے. ان کو کوئی پاکستان کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. روپیہ گرتا ہے، ان کے پیسے ڈالر میں ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو انہوں نے تو پھر باہر چلے جانا ہے. یہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے ان کے اوپر کوئی کیسز ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. لیکن میرا جو سوال ہے کہ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ کس نے ایک چلتی ہوئی حکومت جو اچھی بلی جو میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ آپ اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا تھی. میں نہیں اگر کہہ رہا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اس حکومت کو سازش کر کے، بیرونی سازش کا حصہ بن کے، کون ذمہ دار تھا اس کا؟ اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے جنرل باجوہ. میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا، آرمی چیف تھے. آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ فوج کے اوپر فوج کو برا نام نہ آئے.
ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو جو میری طرح کے لوگ آزاد ذہن کے لوگ ہیں، ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو. ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم آزاد ملک رہ سکیں. تو اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشے دیکھتے رہے. اب چھوٹی سی کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ ہوا کیا، تو پہلے تو الیکشن سے پہلے، ہماری حکومت گرانے سے پہلے، 4 نون لیگ کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے کیا کہا. ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، اور یہ انہوں نے کہا. ذرا یہ سب اب میں چاہتا ہوں پہلے سب دیکھیں. انہوں نے کل کیا کہا، ذرا پہلے یہ بھی سن لیں دوسرا کلپ، تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ. چل رہا ہے. ہم کسی اور کو نہ کہیں، ایک آدمی کا فیصلہ کرتا ہے، وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا. کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ واقعی شہباز شریف اور یہ اسحاق ڈار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آ کے ملک کو ہمارے سے بہتر چلا لیں گے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا؟ ہمارے لوگوں کو آ کے وہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کوکر نے بتایا کہ بیپ کے ممبرز اور ایم کیو ایم کے ممبرز اور شہزان بگٹی سب کو پتا تھا کہ یہ تو جدھر حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے، انہوں نے ادھر جانا ہے. تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلے جائیں، اور گورنمنٹ گر گئی. تو میرا اب اگلا سوال یہ ہے، جب گورنمنٹ گر گئی اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی، 10 اپریل کو پبلک سڑکوں کے اوپر نکلائی، لوگوں نے ان چوروں کو ریجیکٹ کر دیا، بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنی شروع ہو گئی. اس لیے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی، پھر سے مسلط کیا گیا ان کو عوام کے اوپر، تو لوگ ہمارے ساتھ اور جڑنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے. اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس میں اس کے باوجود کہ پوری کوشش کی گئی اسٹیٹ مشینری ان کو جتانے کے لیے، اس کے باوجود ہار گئے. قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا. دوسرا الیکشن ہوا، اس میں بھی ہار گئے. لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ایک سمجھیں کہ جناب جنرل باجوہ آپ نے غلطی کر دی ہے، آپ کوئی عقل کل تو نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے. انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے، جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا، مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا. میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا. ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں، ٹیلی فون سے دھمکیاں آ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، ان کو مار پھینٹا لگا کے تو اگلے دوسرے دن گھر واپس بھیجتے تھے. دھمکیاں دیتے تھے. کیا اس سے پہلے جو شہباز گل سے کیا، کون سی اس نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کو ننگا کر کے مارا، اور وہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں جو انہوں نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر. اور اعظم سواتی نے کیا بات کی تھی؟ اعظم سواتی نے یہ ٹویٹ کی کہ جنرل باجوہ آپ نے NRO 2 دیا. اس کے اوپر جو اس بیچارے سے کیا گیا، میں جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ یہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں، ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، نیب آپ کے نیچے ہے، آپ نیب کنٹرول کرتے ہیں، میرے نیچے ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ان کے کیسز آگے بڑھاتے؟ پہلے تو ہمیں یہ بتاتے رہے. آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ ان کی تو کوئی نیت ہی نہیں ہے کرپشن کی. مجھے پھر کہنا شروع ہو گیا کہ جی آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں، اکانومی کو ٹھیک کریں، بھول جائیں اس کو
یہ اکاؤنٹیبلٹی کو. کبھی کوئی مہذب معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو اربوں روپے کی چوری کریں آپ کہ ان کو بھول جائیں, ان کو این آر او دے دیں, اور آپ چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑنا شروع کریں اور سمجھیں کہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کیا چین پاگل ہے جنہوں نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے پچھلے چند سالوں میں؟ کیا جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے اس کو اسٹیٹسمین مانا جاتا ہے؟ اس نے وہ کام کر دیا جو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے. 70 کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا ہے چائنا میں پچھلے 30 سالوں میں. وہ اس کا کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو کرپٹ منسٹر ان کو پکڑے, ان کا احتساب کرے؟ کیونکہ کوئی معاشرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوتا, جب تک انصاف نہیں ہوتا, جب تک آپ بڑے بڑے لوگوں کو, جو اصل تو نقصان ملک کو بڑے چور کرتے ہیں, آپ ان کو پکڑ نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے سے یہ بےچارے چھوٹے چھوٹے لوگوں پٹواریوں کو پکڑتے رہے. اور یہ ہمارے سامنے ہوا. شہباز شریف کو بچایا گیا, اس کو اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, اس کا 16 ارب روپے کا یہ جو ایف آئی کا کیس تھا, اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں تھا. اور اس کا جو بیٹا باہر بھاگ گیا, آج جو سلمان شہباز واپس آیا ہے, وہ کیوں باہر بھاگا تھا؟ جیسے ایف آئی اے نے اس سے سوال پوچھا کہ جناب بتائیے مقصود چپڑاسی اور نوکروں کے پاس اربوں روپے کدھر سے آئے, وہ ایک دم ملک سے باہر بھاگ گیا. اور اس کو ان ساروں کو واپس لایا جا رہا ہے. کیا ہوا؟ اس میں کوئی شک ہے کہ این آر او 2 دے کے اس سارے ملک کا ایک جنرل مشرف نے نقصان کرایا تھا این آر او 1 کا. اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی اس کی, 4 گنا زیادہ ہمارا قرضہ چڑھایا انہوں نے 10 سالوں میں لوٹ مار کر کے. اب پھر جب ان کے اوپر کیسز تھے 1100 ارب روپے کے کیسز ہیں, وہ انہوں نے پھر ان کو این آر او 2 دلوا دیا. تو کون تھا اس کا ذمہ دار؟ کس نے یہ کیا تھا؟ جنرل باجوہ نے کیا تھا. میں آپ کو چیزیں اس کی طرف دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے قانون انہوں نے بنایا جس میں بچے لوگ, جس میں ہر کسی کو بچایا گیا. انہوں نے جناب نیب لا کی سیکشن 4 میں امینڈمنٹ کی, اس کے اندر یہ فیصلہ, اس کے اندر کون بچتے ہیں؟ راجہ پرویز اشرف بچ جاتے ہیں اور شاید خاقان عباسی بچ جاتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور کیا, بے نامی دار کی ڈیفینیشن سیکشن 5E, اس میں مریم نواز پاک ہو کے نکلائی ساری چوری سے. پھر انہوں نے سیکشن 9 جس کے اندر شہباز شریف بچ جاتے ہیں, اور اس جس کے اندر کہ اگر آپ اس کا مطلب کہ آپ جواب دہی نہیں ہیں, تو جو ٹی ٹی کے سارے کیسز تھے شہباز شریف کے, وہ اس سے پاک ہو گیا. پھر سیکشن 14 کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی باہر ایسٹس ہوں, یعنی انگلینڈ میں میری جگہ ہو یا کوئی باہر ہو امریکہ میں ہو, تو اگر یہ پتہ ثابت ہو جائے کہ یہ میری جگہ ہے تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ میرا کدھر سے پیسہ آیا اس کو خریدنے کے لیے. وہ انہوں نے صاف کر دیا. اب نیب بتائے گی کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا. یعنی ہر دنیا کے اندر اگر اس مہنگائی کے اندر, اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری کی قرضے چڑھتے جا رہے ہیں, ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ اربوں روپے کی ان کی کرپشن معاف ہو رہی ہے. اور یہ بہت بڑی وجہ ہے آج مایوسی کی. اور میں نے یہ جو ہمارے اوپر ظلم ہوا, میں صرف اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک جگہ بتایا گیا جنرل باجوہ نے کہ جی آپ کے لوگوں کے اوپر ہمارے پاس تو فائلیں ہیں ان کی کرپشن کی, ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں, ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. اب میں نے اس سے بھی کہا کہ کیا یہ ہماری ایجنسیز کا کام ہے کہ ہم ویڈیوز بنائیں اور گندی ویڈیوز بنائیں یا کسی کے اوپر کوئی اس کے اوپر فائلیں بنائیں؟ کیا یہ کام رہ گیا ہے؟ کیا یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ایجنسیز کو پالتی ہے, اپنی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے؟ وہ تو ملک کی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے. کیا یہ ان کا کام ہے آ کے بتائیں کہ جناب اس کے اوپر یہ فائل ہے تو ہم نے اس کی فلانی فائل بنائی ہوئی ہے اور ہم نے اس کا کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے؟ یہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ اپنے لوگ. اچھا, اور میں کوئی ملک کا دشمن ہوں؟ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے, سارے پاکستان کے ایوارڈز میں نے جیتے ہوئے ہیں, سول ایوارڈ سب جیتے ہوئے ہیں. میں سب سے بڑا پاکستان کا وہ ہوں, یعنی جو جسے کہے کہ جو خیراتی کام کرتا ہے. کسی نے پاکستان میں اتنے پیسے نہیں اکٹھے کیے جو میں نے کیے.
میرے اوپر ہر قسم کا گن. یہ سوچیں کہ میرا پرائم منسٹر, جب میں پرائم منسٹر تھا, میرے گھر کا فون ٹیپ کیا ہوا تھا, اور وہ ٹیپ ہی نہیں کیا, اس کے بعد وہ لیکس کرتے ہیں اور اس کو جا کے آپ پبلک کر دیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ اگر میں اپنے پرنسپل سیکرٹری, میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا ہوں, وہ انہوں نے ٹیپ چلا دی, وہ کون کر رہا تھا؟ تو میں پھر سے ہی پوچھتا ہوں, ہم کوئی ملک کے دشمن ہیں کیا؟ میں کوئی پیسے لوٹ کے میرے باہر پڑے ہوئے ہیں کیا؟ میں کوئی مجھ سے غداری کر رہا ہوں؟ لیکن جو ہمارے سے کیا گیا اور اعظم سواتی سے جو کیا گیا, اس کی بیوی کو ویڈیو بھیج دی, یعنی اس لیول پہ نیچے گرنا تھا کہ اس کے گھر ویڈیو بھیج دی اس کی, اور یہ کہنا, یہ کہا کہ جناب, اور ڈرایا گیا کہ تمہاری فیملی سیف نہیں ہے. اور قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا ہے. ساری بچہ قوم جانتی ہے کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا ہے, NRO1 مشرف نے دیا ہے, سب کو پتا ہے. اس کے اوپر اتنی سزا, ایک سینیٹر کو, اس کو اٹھا کے, ہارٹ کا پیشنٹ ہے اعظم سواتی, اس کو کبھی وہاں بھیج رہے ہیں, کوئٹہ بھیج رہے ہیں, اس ٹھنڈ میں سندھ بھیج رہے ہیں پرائیویٹ جہاز میں. کون سا جرم کیا اس نے؟ اور کیوں؟ اگر آپ نے نہیں دیا NRO2 تو جا کے پبلک کو بتائیں نہیں دیا آپ نے, سارے لوگوں کو بتائیں آپ کے کس طرح آپ نے لوگوں کو بچایا. ہم بتائیں گے کیسے بچایا آپ نے, میں ایز پرائم منسٹر بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ نے احتساب ہونے نہیں دیا. آپ نے وہ جب فیٹف کی لیجسلیشن تھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں, وہ اپوزیشن والے, کہ یہ تو جناب یہ بیٹھ کے انہوں نے آپ کی آشیرواد ملی تھی, اس کے بعد آپ نے وہ NRO کے یہ جو امینڈمنٹ تھی نیب کی جو اب ہو گئی, یہ تو تب ہونے کے چکر میں تھے, تب ہم کھڑے تھے. اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے. کوئی دنیا میں ملک آج تک ترقی نہیں کیا جس کے طاقتور ڈاکو ان کو آپ چھوٹ دے دیں اور صرف کمزوروں. یہ صرف آپ کو اس لیے دکھا رہا تھا کہ ہمیں سب پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے یہ سازش کا پوری طرح پتا تھا. مجھے میرے ہٹنے سے 1 سال پہلے کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شہباز شریف کو تیار کیا جا رہا ہے لانے کے لیے. اس کے باوجود کہ اس کے پاس 16 ارب روپے اس کے اور اس کے بچوں کے اوپر FIA کیس تھے اور 8 ارب روپے کے نیب کے کیس تھے. تو مجھے یہ سارا پتا تھا یہ ہو رہا ہے. اور مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ میں جب بھی پوچھتا تھا جنرل باجوہ سے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں, ہم تو کسی صورت ہم ایسا نہیں کر سکتے, ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آ گیا, شہباز شریف آ گیا, اور آپ کے سامنے جو ملک کے اب حالات ہیں, آپ ساری قوم کے سامنے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے آج کہ میں ابھی جو اناؤنسمنٹ جو کرنے لگا ہوں, اس سے پہلے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کون ہے ذمہ دار اس کا؟ کیا کوئی اس کا جواب دے گا کہ اچھی بلی گورنمنٹ چلتے ہوئے اس کو گرا کے ان چوروں کو اوپر لے آئے؟ اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے اوپر سختیاں کی گئی, جو سوشل میڈیا پہ جو ہماری حمایت کرتا تھا, کہ پیچھے سے آرڈر ہے, جس طرح کا ہمارے اوپر ظلم کیا گیا, میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں, ہم کیڑے مکوڑے ہیں کہ آپ جب فیصلہ کریں پہلے آپ, اور میں نے آپ کے قانون سے, جنرل باجوہ کے قانون سے سنا کہ یہ کرپٹ ہے, اب آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک ہو گئے, اور آپ نے بھیڑ بکریوں کو دھکیلے کہ ہم ادھر چلے جائیں گے. یعنی ہم انسان ہیں یا ہم جانور ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہو بند کمروں کے اندر ہم اسی کے اوپر چل پڑے. اور آپ کو جب نظر بھی آ رہا تھا کہ پاکستانی قوم ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے, ہمیں تو ہمارے ساتھ میرا تو فائدہ کروا دیا, مجھے تو اللہ نے کبھی اتنی عزت دی نہیں جو اس کے بعد ملی ہے, لیکن ملک کو کدھر پہنچا دیا آج. اور میں کیا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ہے کہ پہلے یہ لوٹیں گے, اب ان کے بچے تیار ہو گئے لوٹنے کے لیے, کیا اب ہم ان کو لے کے آئیں گے؟ اور اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے اور ہم ان کو ریزسٹ کریں گے تو ہمیں پھینٹا لگایا جائے گا, ہمارے پر کیسز کیے جائیں گے, ہمیں ڈرایا جائے گا. مجھے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر یہ آپ نے گورنمنٹ چھوڑ دی تو آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوگا, آپ کی پروٹیکشن چلی جائے گی. جب میں جا رہا تھا, میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں, سب کو, میرے ارد گرد بھی لوگوں کو پتا ہے,
میں نے سب کو کہا تھا کہ اس میں واردات ہوگی میرے خلاف، میری جان کو خطرہ ہے. میں نے ٹی وی کے اوپر جا کے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے. ہر روز جب میں مارچ پہ جاتا تھا اور میں بشرا بیگم کو خدا حافظ کہتا تھا، میں تو ان کو سلام کرتا ہوں کہ ان کو پتا ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں جاؤ، یہ جہاد ہے، یہ اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا پیسے کے لیے یا اقتدار کے لیے، کوئی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا. جہاد کے لیے جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تب آپ پتا ہوتے ہوئے کہ آپ زندگی خطرے میں، اس کے باوجود جاتا تھا. میں انشاءاللہ جیسی میں چلنے کے قابل ہوں گا میں پھر نکلوں گا باہر، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے. اپنی قوم کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. ہمیں ظلم اور ناانصافی کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا یہ اوپر والے کا حکم ہے. اس کو وہ جہاد کہتا ہے. امر بالمعروف پہ چلنا، کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ آپ قرآن کا جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہ جہاد ہے، تو میں نے تو یہ رکنا نہیں ہے. اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، میں نوجوانوں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کبھی نہ سوچے جو یہ 7.5 لاکھ ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں آسان راستہ ہے. میرے لیے کیا آسان زندگی تھی. میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا، تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا ہوں. اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے میں کروڑوں روپیہ کما سکتا ہوں. مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جانور آتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کھا پی کے مر جاتے ہیں. تو انسان بھی اگر اس کو اب سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو خرابہ ہو، لاشیں گریں تاکہ وہ جناب وہ ان کی تحریک اور اٹھ جائے. میں یہ نہیں چاہتا تھا. میری ساری سٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں ہے. میں کبھی اس سے باہر نہیں نکلا. اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائیں اور توڑ پھوڑ ہو اور تباہی ہو، میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو 2 اسمبلی اب قربان کرتے ہیں، اپنی 2 اسمبلیوں کو ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، جب ہم ان 2 اسمبلیوں سے نکلیں گے، جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے، 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں، یہ خوف زدہ ہیں، الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. ان کا مقصد ایک ہے، کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے. اور اس لیے یہ الیکشن میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا، یہ کوشش بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے. آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے. ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں، میرا ساتھ دیا ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو، آج ہے ہفتہ، اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے. اور اس کے بعد ہماری جو 100 غالباً 23 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں، ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسیپٹ کرو. یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن کے 8 جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا، انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنے کے، انہوں نے 8 سیٹیں چنی. یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے، اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھیں، جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے. اور جدھر پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر، اب یہ عوام دیکھیں کدھر آج ایک باشعور عوام ہے، بیداری آئی ہوئی ہے ہماری قوم میں. پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں، میں 8 سیٹوں پہ لڑا، پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا، اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے 8 کی 8 سیٹوں پہ جتایا، 7 سیٹوں پہ جتایا. اور ایک
जो कराची के अंदर सीट थी, जरा वहां देख ले, वो इलेक्शन कमीशन को वो धांधली नहीं नजर आएगी जिस तरह इन्होंने पूरी स्टेट मशीनरी, और हम इन चोरों का और इस करप्ट निजाम का मुकाबला करें, और हम करें इलेक्शन के जरिए, और इलेक्शन के जरिए इनको सबक सिखाएं आइन और कानून के बीच में रहते हुए। मैं नहीं चाहता कि यह श्रीलंका जैसा सिचुएशन हो कि लोग सड़कों के ऊपर आ जाए और तोड़ फोड़ हो। मैं चाहता हूं कि हम इलेक्शन के जरिए इनको शिकस्त दें, और इनको ऐसी शिकस्त दें कि यह, इसके बावजूद कि हमारे पास तजर्बा ही नहीं था बिल्कुल, हम पहली दफा गवर्नमेंट में आए थे, एक के बाद दूसरा क्राइसिस था, सदी में एक दफा कोरोना जैसा क्राइसिस आता है, वो ऊपर से आ गया, 2 साल वो रहा। उसके बावजूद पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने, जिस तरह मैंने कहा कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स को तो अमेरिकन डॉलर्स मिले, हमें तो कोई डॉलर्स ही मिले। सबसे बेहतरीन हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। इस सब के बावजूद अब हम समझ गए हैं, मुझे तीसरे और चौथे साल में पूरी समझ आ गई कि ये गवर्नमेंट चलती कैसे है। मैं आखिर में सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, मायूस ना हो। मुल्क ये तब अब उठेगा जब बड़े और मुश्किल फैसले होंगे। ये मुश्किल फैसले इनके नहीं कि कीमतें बढ़ाते जाओ और कहो जी मुश्किल फैसला है। मुश्किल फैसले का मतलब मुल्क के इदारों को रीस्ट्रक्चर करें, इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम करें, रूल ऑफ लॉ कायम करें। अगर अल्लाह भारी अक्सरियत देता है तो तब आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इस मुल्क में इस्लाहात कर सकते हैं, इदारे ठीक कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट कैसे चलती है, इतनी बड़ी हमने गवर्नमेंट बना दी है और वो हमें आगे निकलने नहीं देती, हर जगह रुकावटें बन गई हुई है, और हमने काफी चेंज भी किया। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट